ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں. ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں. ہمیں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہونے پر فخر ہے. ہمیں کوئی اس میں جھجک اور ہچکچاہٹ نہیں ہے. اس کی وجہ تو کئی ہیں. اہل سنت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آخری پیغمبر مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت کو ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں. والجماعت ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تمام کے تمام ان کو حجت مانتے ہیں، معیار حق مانتے ہیں، تنقید سے بالا تر مانتے ہیں، راہبر العلماء مانتے ہیں اور اپنا ایمان سمجھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کو دنیا میں پہنچایا صحابہ نے، اور ہم صحیح پیغمبر کا وارث اول صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو سمجھتے ہیں. حنفی ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، امام محمد بن ادریس شافعی کو مانتے ہیں، امام احمد بن محمد بن حنبل جنہیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مانتے ہیں. لیکن ان سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں. ہم ان کو مانتے ہیں اس لیے کہ سب سے پہلے مسائل شریعت کو اصولوں سے نکال کر انہوں نے مدون فرمایا ہے اور امت پر احسان کیا ہے. اس لیے ہم خود کو حنفی کہتے ہیں اور فخر سمجھتے ہیں. اس کے بعد ہندوستان کے قصبہ دیوبند میں بننے والا مدرسہ دارالعلوم دیوبند، جس نے پوری دنیا میں اسلام کو اصلی شکل میں پہنچایا، پھیلایا، بچایا اور تحفظ کیا ہے، ہم اپنی نسبت اس کی طرف کرتے ہوئے خود کو دیوبندی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہے یا نہیں؟ سب کو اونچی آواز سے ہو، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، ہم جھجک سے کام نہیں لیتے. اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، میں ساری مثالیں نہیں دیتا، سارے اکابر کے نام نہیں گنوا رہا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں اگر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج اور مشن دیکھنا ہو تو مولانا قاسم نانوتوی صدیقی کو دیکھیں. حضرت عمر کا مزاج اور مشن دیکھنا ہو مولانا اشرف علی تھانوی فاروقی کو دیکھیں. اگر عثمان غنی کا مشن مزاج دیکھتا ہو علامہ شبیر احمد عثمانی مولانا ظفر احمد عثمانی کو دیکھیں. حضرت علی کا مزاج اور مشن دیکھنا ہو تو حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری کو دیکھیں، علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھیں، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھیں. یہاں صحابہ کرام کے مزاج کا امتزاج ہے، اس لیے ہم یہ بات فخر سے کہتے ہیں. اور میں پاکستان اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کا وہ مسلمان جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے الفت کرتا ہے اور ہم سے تعلق رکھتا ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خود کو دیوبندی کہنے میں فخر محسوس کریں اور ایک انچ بھی اس موقف سے نہ پیچھے ہٹے ہیں اور نہ پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہمیں علماء کی موجودگی میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ بس اوقات بلا وجہ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے دیوبندینہ کو اکابر کا مزاج نہیں ہے. بزرگ یہ نہیں چاہتے. مجھے یہ بات سمجھائیں کہ ہمارے پاکستان میں ایک وفاق اہل تشیع کا ہے، ایک وفاق غیر مقلدین کا ہے، ایک میں دینی مدارس کی بات کر رہا ہوں، ایک وفاق شیعہ کا ہے، ایک غیر مقلدین کا ہے، ایک بریلویوں کا ہے، اور ایک وفاق ہمارے ہاں جماعت اسلامی کا ہے، ایک وفاق دیوبند کا ہے. اگر ہمارے اکابر یہ چاہتے ہیں ہم دیوبندی نہ کہیں تو پھر 5 وفاق ختم کر کے ایک وفاق بنا دیں. 5 وفاق کس لیے رکھے؟ یہ 5 وفاق ہم نے بنائے ہیں، یہ مرکز اہل سنت والجماعت نے بنائے ہیں، عالمی اتحاد اہل سنت نے بنائے ہیں. 5 وفاق ہم نے نہیں بنائے، ہر مسلک کے اکابر نے بنائے ہیں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اگر بریلوی، دیوبندی اور یہ اہل حدیث اگر یہ اکابر کہتے ہیں بھی یہ نسبتیں ختم کر دیں، وفاق ختم کر دیں. وفاق آپ نے بنائے ہیں، ہمارے اکابر نے بنائے ہیں، ہم اپنے وفاق کو لے کر چلتے ہیں. پاکستان میں کسی دینی مدرسے نے رجسٹرڈ ہونا ہو، حکومت پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ دیوبندی. آپ کون ہیں؟ اہل حدیث. آپ کون ہیں؟ بریلوی. ہم کہتے ہیں مسلمان. وہ کہتے ہیں نہیں صحیح بات بتاؤ تم کون؟ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی. لکھوانا پڑتا ہے.
میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، علماء دیوبند کا معنی یہ نہیں ہے کسی کو گالیاں دیں، علماء دیوبند کا معنی یہ نہیں ہے بلا وجہ فتوے بازی کریں، علماء دیوبند کا معنی یہ نہیں ہے کسی کی بلا وجہ گردن اڑائیں، خون ریزی کریں، قتل و غارت کریں، ملک میں فساد کریں، اس کا معنی دیوبندیت نہیں ہے۔ علماء دیوبند کے کارنامے ہیں، پوری دنیا میں دعوت تبلیغ کا کام علماء دیوبند نے کیا ہے، پوری دنیا میں دینی سیاست کا کام علماء دیوبند نے کیا ہے، پوری دنیا میں تفسیر اور حدیث کا علم علماء دیوبند نے پہنچایا ہے، پوری دنیا میں فقہ کا علم علماء دیوبند نے پہنچایا ہے، خانقاہیں چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ خانقاہوں علماء دیوبند نے آباد کیا ہے، تزکیہ نفس علماء دیوبند نے کیا ہے، اور پوری دنیا میں یہ بات خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس قدر امن کے داعی اور قتل و غارت کے مخالف ہم علماء دیوبند ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط؟ ہم علماء دیوبند کا معنی یہ نہیں کہ بندے مارو، علماء دیوبند کا معنی یہ نہیں فرقہ واریت کی آگ بھڑکاؤ، دیوبند کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ انتشار پھیلاؤ۔ دیوبندیت امن کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، اخلاقی قدروں کا نام ہے، دین کے پھیلانے اور تحفظ کا نام ہے، اس لیے ہم اس نسبت سے فخر محسوس کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے وہ حضرات جن کو دارالعلوم دیوبند سے براہ راست، دیہات دیوبند سے بلا واسطہ یا بے واسطہ فیض ملا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا آپ اس نسبت سے پیچھے نہ ہٹیں، آپ اس نسبت کو ختم نہ کریں، اور کہو کہ ہمیں یہ فیض علماء دیوبند سے ملا ہے۔ ہمیں یہ فیض کن سے ملا ہے؟ علماء دیوبند سے ملا ہے۔ پھر جھجک کس بات کی؟ اگر کوئی ہمارے بارے میں یہ مشہور کرتا ہے کہ دیوبندی دہشت گرد ہے، عمل سے ثابت کرو ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں کہتا ہے فرقہ واریت کی آگ جلاتے ہیں، عمل سے ثابت کرو ہم فرقہ واریت کی آگ نہیں جلاتے۔ ہم نے کب یہ بات کی؟ اگر ناموس رسالت کا قانون حکومت سے علماء دیوبند نے منظور کرایا ہے تو اس کا معنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ نہیں ہے، آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا تحفظ کیا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور سب سے آخر میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو ہم اس نسبت سے فخر کرتے ہیں، ہم اس میں جھجک سے کام نہیں لیتے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جھجک سے کام نہ لیں، بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اور امن، معتدل، فرقہ واریت، تشدد اور بدترین قتل و غارت سے پاک مسلک علماء دیوبند عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمارے اکابر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ میں اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.